مسکراتی صبح میں خوش آمدید. میں آپ کا میزبان شبیر میمن. اذان کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور اذان جو دی جاتی ہے اس کی معلومات ہماری کوشش ہے ہم علماء کرام کے ذریعے سے امت کو اذان کے بارے میں بتایا جائے اور اذان کی اہمیت کے بارے میں بتایا جائے اور اذان کیوں دی جاتی ہے اس حوالے سے ہم نے شروع میں بات کی ہے. اور مزید علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اذان جو ہے اذان کے وقت لوگوں کا لیے کیا حکم ہے کہ جو اذان ہوتے وقت جو باتیں کرتے رہتے ہیں اور پہلی اذان پھر دوسری اذان کب تک خاموش رہنے کا اس کا ہے؟ اذان کی اجابت مستحب ہے. اجابت میں نے جواب دینا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک ہے عبداللہ بن عمر بھی راوی ہیں اس کے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اذان کہی جائے تو اسی کے مثل کلمات کہے جائیں. اللہ اکبر تو بندے کو بھی آہستہ سے اللہ اکبر کہنا چاہیے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وہ بھی جب بندہ کہنا اشہد ان محمد رسول اللہ تو ہمارا مستقل طریقہ یہ ہے اور ہمارا عقیدہ بھی ہے اور ثواب بھی بہت زیادہ ہے اس کا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق صحابہ کرام کے عمل کے مطابق کہ بندہ انگوٹھے چومے اس طرح چوم کر اپنی آنکھوں پر لگائے اور پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ اور دوسری مرتبہ پڑھے کہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ. انگوٹھے چوم لے اور چوم کے لگا لیں. یہ بھی مستحب عمل ہے. کوئی کرے اچھی بات ہے جو نہیں کرتا ہم اس کو مجبور نہیں کر سکتے. کرے اچھی بات ہے لیکن نہیں کرتا تو کوئی یعنی اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا. وہ اپنے ایک محبت کا تقاضا ہے، رائج نہیں ہے. یعنی فرض نہیں ہے، واجب نہیں، مستحب عمل ہے. اسے کرنا چاہیے. ہم کرتے بھی ہیں. اور پھر ساتھ ساتھ بندہ دعا کرتا ہے اللہ متنی بالسمع والبصر. آخر میں دعا پڑھ لیں. اور جب بندہ کہنا حی علی الصلاۃ جو مؤذن کہتا ہے کہ نماز کی طرف آؤ تو پڑھنا چاہیے لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. مجھے نیکی کی طاقت اور برائی سے رکنے کی طاقت اللہ ہی دینے والا ہے. بے شک میں مختصر معنی کر رہا ہوں تاکہ بات آگے بڑھ جائے. حی علی الصلاۃ پہ جواب دینا، حی علی الفلاح پہ یہ جواب آئے گا. پھر اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ. اور صبح کے اذان میں جب کہا جاتا ہے الصلاۃ خیر من النوم تو بندے کو کہنا چاہیے صدقتا و بررتا. تو نے سچ کہا تو کامیاب ہو گیا. اور اقامت میں کہا جاتا ہے قد قامت الصلاۃ اقامها اللہ و ادامها. یہ کلمات کہہ دینے چاہیے. تو اذان جب بھی کہی جائے اس کا جواب دینا مستحب عمل ہے اور اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے. پھر سرکار دو عالم نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان کہے اس کے ساتھ ساتھ کلمات کو جب اذان مکمل کر لے تو آپ نے فرمایا کہ مجھ پر درود پاک پڑھا جائے. عام طور پر ہمارے تقریباً تمام لوگ مؤذن بھی غلطی کرتے ہیں، لوگ بھی غلطی کرتے ہیں کہ وہ اذان کے بعد ختم ہوتی فوراً دعا شروع کر دیتے ہیں اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ. نہیں، تمام حدیثی کتابوں میں اس پہ کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے. کسی بھی مسئلہ کا بندہ ہو اس سے اختلاف ہی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پاک پڑھیں. نہیں، اذان ختم ہو تو سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے اور درود پاک پڑھ کے پھر سرکار نے فرمایا کہ میرے لیے شفاعت کی دعا کرو اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ. یہ دعا پڑھی جائے گی. تو ایک تو میں ناظرین سے کہنا چاہوں گا کہ یہ میری بات کو غور سے سنیں کہ اذان ختم ہونے کے بعد پہلے درود ہے پھر اس کے بعد دعا ہے. اور دوسری ایک بڑے مزے کی بات آپ کو یہ بتاؤں کہ میرے فلکیات بھی آج بات اس کو تسلیم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پہلی بات ہے کہ کلمات اذان اللہ کی طرف سے ہیں. ظاہر خواب میں تعلیم دیے گئے اور اس نے کہا منادی نے یہ کلمات ہیں. حضور نبی پاک تک پہنچ گئے. دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کا نظام بڑا حسین عجیب و غریب بنایا ہے. کائنات میں کوئی لمحہ کوئی وقت ایسا نہیں ہے جب اذان کہیں نہ کہیں نہ ہوتی ہو. اس وقت اذان نہ ہو رہی پوری دنیا میں اس وقت. پوری دنیا میں بالکل یہ رکتی نہیں ہے. نہ طواف کعبہ تو نہ طواف کعبہ رکتا ہے اور نہ ہی اذان رکتی ہے اللہ کا ذکر اور نہ ہی نبی پاک پر درود پاک رکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس میں پیش کر اذان میں دیکھا جاتا ہے کہ باقاعدہ ایک تبلیغ ہے. تبلیغ باقاعدہ ایک تبلیغ اور دوسری بات ہے ثواب اور ایمان کا حصہ بھی کیا نہیں ہے اذان کے کلمات کے اندر. آپ دیکھیں عین مشرق میں انڈونیشیا واقع ہے. باقی اس کے اور بھی کافی سارے علاقے ہیں جکارتا وغیرہ سماٹرا وغیرہ سب ہیں. سب سے پہلے انڈونیشیا میں سورج طلوع ہوتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ اس کے تمام علاقوں میں سورج طلوع ہونا شروع ہوتا ہے کہ 1 منٹ بعد کہ آدھے منٹ بعد کہ چند سیکنڈ بعد کہ چند منٹ بعد.
تو یہاں سے ہوتے ہوتے پھر صبح تو ہمارے ہاں سیالکوٹ سے ہوتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہر 2 منٹ بعد 1 منٹ بعد کہیں نہ کہیں سورج طلوع ہوتا ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، اذان ہوتی ہے، اذان کے نتیجے میں نماز پڑھی جاتی ہے. اس سے میں کہتا ہوں جب نماز پڑھتے ہیں نا، اور کچھ بھی نہیں، بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ بالفرض ایک لمحے کے لیے مان لیں کہ نبی پاک پر کوئی درود پاک نہیں پڑھتا، لیکن جب نماز پڑھے گا تو کیا کہے گا؟ السلام علیکہ ایھا النبی. حضور کی بارگاہ میں سلامی پیش کرتا ہے، پھر آخر میں درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یعنی یہ لازماً کائنات میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہوگا، کوئی نہ کوئی بندہ اذان دے رہا ہوگا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ اذان ہمارے یہاں کہیں 5 منٹ بعد، کہیں پہ 7 منٹ بعد، کہیں 1 منٹ 2 منٹ کا فرق پڑتا ہے. ایک اذان دی گئی، ٹھیک ہے، اس پہ آدمی نے جواب دیا، جو کلمات مؤذن کہہ رہا ہے تو اس وقت خاموش رہا. پھر اس کے بعد جب دوسری اذان دی گئی تو کب تک اس کو خاموش رہنے کا اور جواب دینے کا حکم ہے؟ شبیر بھائی، پہلے آپ نے یہ پوچھا کہ اذان کا جو جواب دیتے ہیں اس کا جو شرعی حکم حضرت نے بتایا کہ مستحب طریقہ ہے، اور ویسے بھی یہ باعث ثواب ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا جس کا بظاہر کوئی عمل نہیں تھا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری دی کہ اے میرے صحابہ، جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل فرما دیا ہے. صحابہ بڑے متعجب ہوئے کہ اس کا تو کوئی عمل ایسا ہے ہی نہیں کہ جو اس کو جنت مل جائے. تو ایک صحابی جو ہے وہ اس شخص کے گھر پر گئے اور بیوہ سے جا کے پوچھا کہ اس کا کیا ایسا عمل تھا کہ جو اس کو یہ مقام اور یہ مرتبہ ملا ہے. تو اس شخص کی بیوہ نے کہا کہ میں اور تو کچھ نہیں جانتی ہوں، بس ایک ایسا عمل تھا کہ جب بھی اذان ہوتی تھی یہ اس کا جواب دیا کرتے تھے. سبحان. اذان کا جواب دیا تو اللہ تعالیٰ نے مقام اور مرتبہ عطا فرما دیا. آج ہم کتنے نادان ہیں کہ اذان ہوتی ہے لیکن ہم اپنے کام کاج میں مشغول ہوتے ہیں، اپنے کام بھی چل رہے ہیں، باتیں چل رہی ہیں، ہر کام چل رہا ہے، لیکن اذان کا ادب نہیں ہے. یاد رکھیے گا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جو شخص اذان کا احترام نہیں کرتا اور اذان کے دوران جو ہے وہ گفتگو کرتا رہتا ہے، اللہ وہ لائیو کرتا رہتا ہے، تو خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو سلب فرما لے، یعنی ایمان ختم ہو جائے اس کا. تو یہ کتنی بڑی وعید ہے. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب اذان ہو تو ہم بڑے احترام کے ساتھ اس کا ادب کرتے ہوئے اس کا جواب دیں. جس طرح ہمیں مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، جیسے علامہ صاحب نے پورا ایک طریقہ کار بتایا ہے، اذان ٹھہر ٹھہر کر دی جاتی ہے. تو جیسے ہی مؤذن اللہ اکبر ٹھہرے گا تو آپ نے بھی کہنا ہے، پھر اللہ اکبر جب ٹھہرے گا پھر آپ نے یہی کہنا ہے. اور اقامت جو ہے وہ تھوڑا سا ٹھہر ٹھہر کے نہیں جاتی بلکہ حدر میں دی جاتی ہے، یعنی فوراً وہ دی جاتی ہے. آپ نے جو سوال کیا ہے کہ پہلی اذان کا جواب دینا چاہیے یا جتنی بھی اذانیں ہوتی رہتی ہیں سب کے جواب دینے چاہیے، تو علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو پہلی اذان ہونا بس اس کا جواب دے دیا جائے، بقیہ اذانوں کا جواب دینا کوئی ضروری نہیں ہے. یعنی ضروری تو پہلی کا بھی نہیں ہے، لیکن جو بعد میں اذانیں دی جا رہی ہیں اس کا جواب آپ پر مطلب نہیں ہے. اگر نہیں دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے پہلی کا جواب دے دیا، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ ان کا بھی جواب دے دیا جائے. اگر آپ کے پاس وقت ہے، آپ کے پاس ٹائم ہے، تو آپ بالکل اس کو بھی دے سکتے ہیں. لیکن کوشش کریں کہ اذان کے دوران جو ہے وہ آپ گفتگو سے پرہیز کریں، گفتگو نہ کریں بلکہ اذان کا احترام کریں، کیونکہ یہ شعائر اسلام ہے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ اذان کا مذاق اڑانا، یعنی یہ کہہ دینا کہ مسجد قریب ہے اور میرے گھر میں آواز آتی ہے تو مجھے تکلیف پہنچتی ہے، مجھے ایذا ہوتی ہے، تو یہ بھی درست نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے تو اذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان. جہاں تک آواز پہنچی ہے. علامہ صاحب، یہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے اور پھر واپس آتا ہے، اور جب اقامت دی جاتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بڑی مطلب اچھی بات ہے، اور بڑے اذان کو کتنی اہمیت دی گئی ہے. ہمارا خالق و مالک اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے، وہ بندوں پر رحم کرنا چاہتا ہے. یہ رحم کا ایک انداز ہے
کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، قرآن پاک میں فرمایا گیا، ہمیں بہلاتا ہے، پھسلاتا ہے، راہ سے ہٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی باتیں رکھی ہیں، کچھ ایسے کلمات رکھے ہیں، ان کلمات کے ذریعے شیطان کو دور بھگا دیتا ہے۔ اور انسان، کیونکہ نماز کا ٹائم ہے، اذان ہوئی، اعلان ہے نماز کا، اب انسان نے نماز کے لیے جانا ہے۔ اذان سننے کے فوراً بعد جو بات مسلمان کو عمل کرنا چاہیے، پہلی بات ہے کہ وہ نماز کے لیے جائے۔ تو شیطان بلاتا پھسلاتا، جب اذان دی جاتی تو 40 قدم دور بھاگ جاتا ہے۔ اور کتنی ظاہر خوبصورت بات ہے، کتنی خوبصورت کہ اذان کی اہمیت کتنی ہے کہ شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے بھگاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دور کرتا ہے انسان سے کہ میرا بندہ ہے تو اب اسے گمراہ نہ کر، نماز کے لیے جانے دے۔ یہ الگ بات، اسی لیے گناہ زیادہ ہے کہ جو بندہ اذان سننے کے بعد نماز کے لیے نہیں جاتا۔ ایک بندے نے اذان سنی، فوراً تیاری کی، دکان بند کی، کاروبار بند کیا، وضو کیا، مسجد کے لیے چلا گیا، اسے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر لی، اطاعت گزاری کر لی، اسے انعام بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا نام بھی پیش کیا جائے گا۔ اور ایک بندہ نماز کے لیے نہیں جاتا اذان سننے کے باوجود، یہ دیکھیں بڑی لاجیکلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ 5 ٹائم میں پہلے اذان دلواتا ہے کہ مؤذن تو اذان دے دے، اس کا کام ہے اذان دینا۔ اور اذان کی آواز بندہ سنتا بھی ہے، سننے کے باوجود بھی نماز نہیں پڑھتا، نماز کی طرف نہیں آتا، تو اس سے بڑا نافرمان اور کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے نماز چھوڑنے کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس لیے قیامت کے دن پہلا سوال جو ہوگا وہ نماز ہی کے متعلق ہوگا۔ بے شک۔ باقی ساری عبادات ہیں، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ تو شیطان کو اللہ تعالیٰ اس سے بھگاتا ہے کہ وہ بندے پر رحم کرنا چاہتا ہے، اور بندے پر جب رحم ہوگا تو بندے کی بخشش ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بخشنا چاہتا ہے، اور ہیلے بہانے بھی تلاش کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، رحمت حق بہانہ میں جو ہے، رحمت حق بہانہ میں جو ہے، کوئی بہانہ ملتا ہے نا اسے، وہ معاف کر دے۔ ایک حدیث پاک سنا دوں، اپنی دلیلیں جو ہے نا وہ دینا شروع کر دیتا ہے۔ میں ایک آپ سے سوال کرتا ہوں جس کا جواب میں بریک کے بعد لوں گا کہ ہمارے شہر کے اندر ایک وقت اذان کا مقرر ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟ ناظرین، بریک کے بعد علامہ صاحب سے اس سوال کا جواب لیتے ہیں کہ ہمارے ایک شہر کے اندر ایک ہی وقت تمام اذانوں کا مقرر ہونا چاہیے کہ نہیں؟ وقفے کے بعد علامہ صاحب سے گفتگو کرتے ہیں۔ مسکراتی صبح میں خوش آمدید، میں آپ کا میزبان شبیر میمن۔ علامہ صاحب سے بات ہو رہی تھی اور ایک ہم نے سوال کیا تھا کہ ایک شہر کے اندر ایک ہی وقت مقرر ہونا چاہیے، اسی وقت ساری جگہوں پہ ایک ہی وقت میں اذان ہو اور سارے کام روک دیا جائیں، کیا کہیں گے علامہ صاحب اس بارے میں؟ شبیر بھائی، یہ سوال بڑا اہم آپ نے کیا، وہ گورنمنٹ کی سطح پر بھی اس میں بڑی کوششیں کی گئیں۔ ایک وقت میں اذان ہمارے ملک میں نافذ ہو ہی نہیں سکتی، کہ ہر علاقے میں الگ الگ ٹائم ہے، سورج کے طلوع کا، غروب کا، عصر کا، ظہر کا جو ٹائم مقرر کیا گیا ہے، وہ ہر ملک میں الگ الگ وقت آتا ہے، ہر شہر میں الگ الگ وقت آتا ہے۔ ظاہر ہے یہاں سے حیدرآباد میں فرق ہے، یہاں سے سکھر میں فرق ہے، تو جب ٹائم ہوگا تو اذان کہی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا ٹائم مقرر کر دیا ہے، اور نماز کا بھی اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کر دیا کہ وقت فرض پر ہی جو فرض وقت ہوگا اسی میں نماز پڑھ سکتے ہیں، اس ٹائم کے علاوہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس لیے نماز کا ٹائم ہم کسی بھی جگہ پر ایک مقرر نہیں ہوتا، ہر شہر کا الگ نقشہ ہوتا ہے، اس نقشے کے تحت ٹی وی والے بھی اور دیگر لوگ بھی عمل کرتے ہیں، اذان کی جاتی ہے۔ دوسری یہ بات کہ شروع میں بھی بات ہوئی کہ مختلف مساجد میں مختلف ٹائم میں 5 منٹ بعد 10 منٹ بعد اذان ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مختلف علاقوں میں جماعت قائم کی جائے، جماعت واجب بھی ہے، ثواب بھی بہت زیادہ ہے، یعنی 27 گنا ثواب زیادہ ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا۔ بندہ اکیلا نماز پڑھتا ہے، جماعت سے پڑھے گا 27 درجے اس کی نماز کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ الگ الگ مسلمانوں کا ایک نظام ہے، ایک طریقہ کار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی طریقہ کار ہے، آج الگ تھا کہ مسجدوں میں جماعت مختلف ٹائم میں ہوا کرتی تھی، صحابہ کرام کے دور میں بھی۔ اور ہم پر تو کیا لازم ہے کہ علیکم السنت و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ خلفاء راشدین کی سنت اور نبی پاک کی سنت ہم پر لازم ہے، ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو نماز کے مختلف جو اوقات ہوتے ہیں نا، اس میں بس یہاں پر کوئی مسجد ہے یا بھی اذان ہو جائے، جی وہاں جی عصر کی نماز 4:30 بجے ہوگی، اگلے مسجد میں 4:45 بجے ہوگی، جو جماعت سے یہاں رہ جائیں بھاگ کے وہاں پہنچ جائیں۔ اصل میں یہ شوق پیدا کرنا ہے نماز کا۔ اب وہ شوق لوگوں میں رہا نہیں، نماز ہوگی تو جماعت میں نماز پڑھ لیتے ہیں، ورنہ یہ جو مختلف ٹائم میں اذان کی جاتی ہے مسجدوں میں، اس کا مقصد ہی ہوتا ہے۔ اور دوسرا جو پہلا سوال کیا کہ ٹائم مقرر کیا جائے، ایک ٹائم میں اذان ہو، ایک ٹائم میں اذان ہو ہی نہیں سکتی۔
شرعی طور پر نہیں ہو سکتی، قرآن اور حدیث کے مطابق کہ جو نماز کا ٹائم ہے اسی کے مطابق ہونا ہے۔ یہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ کوئی دین سے نابلد ہوتے ہیں اور دین کے بارے میں رائے دینا شروع کر دیتے ہیں، جس سے خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ بہت اچھی بات ہوئی کہ لوگوں کے ذہن میں یہ جو بات آتی ہے اس کا آپ نے بڑا اچھی طریقے سے خلاصہ کیا۔ علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ انٹیریل سندھ کے اندر، انٹیریل جو ہمارے گاؤں کے علاقے ہیں، پنجاب کے یا دوسرے علاقے ہیں، وہاں پر کچھ لوگوں کے اذان کے مخارج میں بڑی غلطیاں، بڑے مطلب وہ جو اذان دیتے ہیں تو وہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہوتا، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی ہاں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ اذان کے جو مخارج ہیں اگر اس سے آپ اذان نہیں دیں گے اور آپ کے تلفظ درست نہیں ہوں گے، ترنم میں آپ اذان دیں گے، یعنی ترنم سے مراد یہ ہے کہ جیسے لفظ اللہ ہے، اللہ کے الف کو کھینچ دیا آپ نے، اللہ کر دیا، اب اللہ کا مطلب کیا اللہ یہ سوالیہ بن جائے گا، اور پھر آخر میں اکبار اس کو بھی آپ کھینچ دیں یا صرف اکبر پڑھیں اور اللہ اکبر پڑھیں آپ تو کیا اللہ ایک ہے یہ سوالیہ بن جائے گا۔ تو علماء کرام ارشاد فرماتی ہیں کہ جس کے مخارج درست ہوں، جو اذان دینا جانتا ہو وہی مؤذن بنے، وہی اذان دے سکتا ہے۔ ہر ایرے گہرے نتھو خیرے کو ہم نہیں کہیں گے کہ چلو بھئی آپ اذان دے دو، جس کو پتہ ہی نہیں ہے، جس کو مسائل ہی نہیں پتہ، جس کو نماز کے اوقات کا ہی نہیں پتہ درست طریقے سے، اس لیے علماء کرام فرماتی ہیں کہ جو نا سمجھ بچہ ہوتا ہے اس کی اذان درست نہیں ہے، کیوں اسے پتہ ہی نہیں ہے نماز کے بارے میں کہ نماز کا ٹائم ہوا یا نہیں ہوا۔ ہو سکتا ہے وہ نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی اذان دے دے، اگر نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے اذان دے گا تو اس کی اذان ہی نہیں ہوگی، تو نا سمجھ بچے کی اذان نہیں ہوتی۔ ہاں سمجھدار بچہ جو ہے وہ اذان دے سکتا ہے جس کو یہ معلوم ہو گیا کہ ٹائم ہو چکا ہے اور وہ کچھ نماز سے متعلق بھی جانتا ہو اور اذان دینا بھی جانتا ہو درست طریقے سے، سمجھدار کی اذان ہو جائے گی۔ لیکن بہرحال بچے سے اذان نہ دلائی جائے، اس شخص سے دلائی جائے کہ جو اذان دینے کو جانتا ہو، اس کے مخارج کو اور اس کے مسائل کو بھی جانتا ہو کہ اذان دینے کے کیا مسائل ہیں، کس طرح میں نے اذان دینی ہے۔ اچھا یہ بھی ہے کہ اذان دیتے ہوئے بسا اوقات یہ دیکھا گیا کہ اذان دیتے ہوئے انگلیوں کو کانوں میں ڈال کر اس کے ہلایا جاتا ہے، تو یہ ایک فضول سی بات ہے، ہلانے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ ہاں انگلیوں میں کانوں میں آپ انگلیاں دیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کی آواز جو ہے وہ دور تک پہنچ جائے، یہ ہے ویسی۔ اور اسی طرح جب حی علی الصلاۃ کہا جائے تو سیدھی جانب اور حی علی الفلاح پر الٹی جانب اپنا رخ کیا جائے، تو اس میں ہمارے مؤذن حضرات جو ہے نا پورے گھوم جاتے ہیں، تو پورا گھومنا یہ مستحب، یہ سنت نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ اپنے چہرے کو آپ پہلے دائیں جانب رکھ لیں اور اس کے بعد حی علی الصلاۃ کہیں۔ اسی طرح جب حی علی الفلاح کہنا ہے تو الٹی جانب اپنا پہلے رخ کریں، یعنی چہرہ کریں، پھر حی علی الفلاح کے کلمات، بالکل چہرے کو، یعنی پورا نہ گھوما جائے۔ اور اس طرح ہونا کہ پورا مطلب گھومنا شروع کر دیں اور کہیں کہ اذان دے رہے ہیں، یہ اذان درست نہیں ہے، یہ مطلب سنت طریقہ نہیں ہے۔ سنت طریقہ یہی ہے کہ بالکل ٹھہر ٹھہر کے اذان دی جائے، کلمات کو اذان بالکل ٹھہر ٹھہر کے ادا کیا جائے۔ اور جو سنت طریقہ ہے کہ حی علی الصلاۃ پر آپ سیدھی جانب اور حی علی الفلاح پر الٹی جانب آپ صرف چہرہ کریں گے، اپنے آپ کو نہیں ملیں گے۔ اچھا اذان اور پہلی صف کے حوالے سے آتا ہے کہ اس کے ثواب کو کوئی جان لے تو وہ اس میں قرہ کرے۔ جی ہاں، اذان ایک ایسا عمل ہے کہ اذان دینے والے کی بڑی فضیلت ہے، تو اور پہلی رکعت میں اپنا پہلی صف میں جا کے نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے کہ گویا وہ فرشتوں کے ساتھ آمین کے ساتھ آمین اس کی مل جاتی ہے، اس سے کلمات ایسے فرشتے جماعت میں شامل ہوتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، مل جاتا ہے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے پہلی صف میں نماز پڑھنے کی۔ لیکن مؤذن کی بات، تو مؤذن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، مؤذن کی کل قیامت کے دن پہچان یہ ہوگی کہ اس کی گردن سب لوگوں سے اونچی ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دنیا میں کیا فضیلت ہے؟ المؤذن المحتسب کالشہید المتشخص فی دمہ اذا مات لم یدود فی قبرہ۔ انہوں نے حدیث سنائی، میں مکمل سنا رہا ہوں آپ کو، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مؤذن ایسا ہے جیسے مرنے کے بعد جب مرتا ہے تو اس شہید کی طرح ہے جو شہید لتھڑے ہوئے کپڑوں کے ساتھ قبر میں دفن کیا جاتا ہے، لم یدود فی قبرہ، اسی قبر میں کیڑے مکوڑے داخل نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ۔ مطلب کیا ہے؟ مؤذن اذان دینے والے کا جسم بھی قبر میں محفوظ رہتا ہے۔ میں کسی ولی کی بات نہیں کر رہا، سبحان اللہ۔ کسی نبی کی بات نہیں کر رہا،
مؤذن اذان دینے، میں صرف مؤذن جو عام مؤذن ہے، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کتنا بڑا شرف حاصل تھا، جو اللہ کی رضا کے لیے اذان دیتا ہے. پہلی دفعہ یہ صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلی دفعہ یہ شرف حاصل ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مؤذن جو ہیں آپ اذان اور دیں. جنہوں نے کلمات سب سے پہلے ادا کی وہ حضرت بلال ہے. مطلب یہ قرہ تو دور کی بات ہے، ایک تحفہ تھا وہ بتا رسول اللہ صلی تو جو اللہ کی رضا کے لیے اذان دیتا ہے نا، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ یہ اس کی فضیلت ہے. عام جو جیسے تنخواہ دار ہیں اور وظیفہ جنہیں ملتا ہے ان کو بھی ثواب ملے گا، لیکن یہاں نبی پاک کا فرمانے کا مقصد ہے کہ بندے کو بھی اذان کا شوق ہونا چاہیے مسلمان کو. کیوں فرمایا؟ تاکہ لوگوں کو دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو جائے. یہ تو بڑا طویل موضوع ہے نماز کا، اذان کا، ورنہ بندہ گفتگو کرے تو یہ نماز کیوں پڑھی جاتی ہے، کس وجہ سے پڑھی جاتی ہے، اس کا بڑا ثواب ہے. تو اذان کا بھی ثواب ہے. سرکار نے فرمایا کہ مؤذن شہید جو ہے دیکھیں اسے غسل نہیں دیا جاتا، وہ لتھڑے ہوئے کپڑے جیسے خون آلود کپڑے ہوتے ہیں نا، انہی میں دفن کیا جاتا ہے. پھر عام بندہ جب دفن کیا جاتا ہے تو اسی قبر میں کیڑے مکوڑے داخل ہوتے کھا جاتے ہیں. مؤذن کی قبر آج فوت ہوا، آپ 10 سال بعد، 20 سال بعد، 40 سال بعد، 50 سال بعد قبر کھولیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو سلامت رکھے گا. سبحان. اور ایسی حدیث سے باقی عبداللہ بن عمر اس کا راوی ہے، جو بندہ زندگی بھر میں کبھی گناہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اسی قبر میں بھی کیڑے داخل نہیں کرتا، سبحان اس وجہ سے محفوظ رہتا ہے. سبحان. تو مؤذن کی بڑی فضیلت ہے. گردنیں اونچی ہوں گی، شہید کا درجہ مل جائے گا، اور قبر میں کیڑے داخل نہیں ہوں گے، تو وہ تو رات آرام والا کہ جنت کی کھڑکی کھل جائے گی قبر میں. اور دو باتیں ہیں، ایک تو وہ اذان ہے، دوسرا وہ تبلیغ ہے. تولیغ ہے. وہ تبلیغ بھی کر رہا ہے، 5 دفعہ تبلیغ کر رہا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ نجات کی طرف. پھر دیکھیں یہ اعلان ہے نا قرآن پاک میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر ہے، کہ یہ دوسری جگہ بھی اذان کا ذکر ہے. اذان کا ذکر یعنی قرآن پاک میں بھی ہے، حدیث پاک میں بھی ہے، کہ جب اذان کی جائے اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ. جیسے مفتی صاحب نے بیان کیا شروع میں، اچھا یہ مسئلہ یہ ہے کہ جب اذان ہو جائے جمعے کے لیے، خاص طور پر نماز کے ٹائم میں بھی، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کے نہیں، نماز کی طرف دوڑ کے. اور اللہ کا فرمان عالی شان ہے خاص طور پر جمعے کے دن میں اذان سننے کے بعد کاروبار بند کر دینا چاہیے. عام علماء کرام کا طریقہ کار یہ ہے، وہ بزرگان دین کا طریقہ کار یہ ہے، وہ پہلی اذان کے بعد خرید و فروخت نہیں کرتے. میرے بڑے بھائی علامہ محافظ محمد عرفان زیادی صاحب کراچی آئے، میں نے کہا جمعہ میرا پڑھانا ہے. جمعے کے ٹائم ہوا تو کہہ رہے ہیں چائے مل جائے گی؟ میں نے کہا مل جائے گی. کہاں سے؟ ہوٹل سے. اذان ہو گئی تھی. نہیں ہوٹل سے. میں نے کہا نہیں. میں نے کہا چائے منگا رہے تھے، چائے کیا ہے ہوٹل کھلے؟ نہیں وہ پیسے دینے پڑیں گے نا. تو اذان کے بعد کاروبار کرنا حرام ہے. جمعے کے انہوں نے چائے نہیں پی. تو بچپن سے میرے ذہن میں مسئلہ، میں چھوٹا بچہ تھا، دارالعلوم میں پڑھتا تھا، جمعہ بھی پڑھاتا تھا، اس وقت سے ذہن میں عام طور پر لوگ خیال نہیں کرتے، کمانے میں لگ جاتے ہیں. ہاں نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد کہا کہ آپ ذکر کہہ دیا، آپ نکل جاؤ کمائی کے لیے، جو کماؤ گے اللہ اس میں برکت دے گا. اس میں جو برکت ہے نا وہ تو بے انتہا ہے. صحابہ کرام مسجد نبی میں آیا کرتے، نماز جمعہ پڑھتے، اور نماز جمعہ پڑھنے کے بعد 12 اسٹار لگتے، جیسے چھوٹے چھوٹے اسٹار لگتے نا، یہ پرانے زمانے میں اسٹار لگا کرتے تھے، اور دور دراز علاقوں سے چیزیں لا کر مدینہ شریف میں تقسیم کی جاتی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین بہت ہی اچھی گفتگو چل رہی ہے، اور ایک وقفے کی طرف جاتے ہیں. وقفے کے بعد پھر ہمارے ساتھ علماء کرام بیٹھے ہیں اور اذان کے موضوع پہ بات کریں گے. مسکراتی صبح میں خوش آمدید. میں آپ کا میزبان شبیر میمن. اذان کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. اب علامہ صاحب سے ہم پوچھتے ہیں کہ اذان کے بعد جو دعا ہے اس کے بارے میں بڑی ہی برکتیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے اذان کے بعد یہ دعا پڑھی تو اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی. اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل امت کے جی لیے. ہاں بالکل. اذان کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اذان سنی اور اس کا جواب دیا، یعنی جیسے مؤذن نے کہا ویسے اس کا جواب دیا، اور اس کے بعد میرے وسیلے سے دعا کی، تو اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. سبحان اللہ. اب جس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت مل رہی ہو، اس کا تو بیڑا پار ہی ہو جائے گا. سبحان اللہ. لیکن ہماری اکثریت عوام ایسی ہے کہ وہ اس دعا سے بالکل ناآشنا ہے. دعا ان کے ذہن میں نہیں ہوتی. وہ کلمات جو اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمہ، جو پوری دعا ہے، یہ دعا ہم یاد کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتے. حالانکہ اس دعا کو جب ہم دیکھیں تو اس کا ایک ایک حرف جو ہے وہ نوری حرف ہے.
یعنی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہوئی ہے. اور سرکار کا فرمان کہ جس نے یہ دعا مانگی میرے وسیلے سے دعا کی اس پر شفاعت میری واجب ہو جائے سبحان گی. اللہ. تو ہمیں دعا مانگنی چاہیے. اچھا یہ ہر ایک مانگ سکتا ہے, اس کے لیے باوضو ہونا ضروری نہیں ہے. بے وضو شخص جو ہے وہ بھی اذان کے بعد دعا کر سکتا ہے. لیکن المیہ یہ ہے نا کہ ہم اذان سنیں گے تو اذان کا جواب دیں گے نا, اذان ہی نہیں سنتے. اذان ہو رہی ہے اور گانے بج رہے ہیں, اذان ہو رہی ہے ہم اپنے کام کر رہے ہیں, ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹی وی کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں, باتیں ہو رہی ہیں, گفتگو ہو رہی ہے, یعنی اس چیز کا احساس نہیں ہے. حالانکہ اتنی بڑی بارگاہ سے ہمیں یہ پیغام آ رہا ہے, دعوت آ رہی ہے, حی علی الصلاح حی علی الفلاح, ہمارے کان پر جون تک نہیں رینگتی کہ ہم نے اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے. آج اگر کسی کے پاس ایک کارڈ آ جائے نا شادی کا کہ بھئی فلان جگہ پہ آپ کی دعوت ہے, آپ نے آنا ہے, تو میرے خیال میں اکیلا نہیں جاؤں گا, پوری فیملی کو ساتھ لے کر جاؤں گا کہ چلو یار دعوت ہے آج وہاں چلتے ہیں. تو جب ایک عام شخص کی دعوت یہ ہم اتنا اہتمام کرتے ہیں, جانے کی کوشش کرتے ہیں, تو جب اتنی بڑی بارگاہ سے ہمیں دعوت آ رہی ہے کہ آؤ نماز کی طرف, آؤ بھلائی کی طرف, آؤ گے جھکو گے میں سب معاف کر دوں گا. سبحان. تو جب اتنی بڑی بارگاہ سے ہمیں پیغام آ رہا ہو اور پھر ہم اس بارگاہ میں حاضر نہ ہوں اور اللہ کی دعوت کو ہم چھوڑ دیں, یعنی اللہ کی دعوت کو قبول نہ کریں, یہ ہماری عوام تو قبول نہیں کرتی جو نمازوں کی طرف نہیں جا رہی ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ ہم سب اللہ کی دعوت کو ٹھکرا رہے ہیں. جب نماز کے لیے ہم حاضر ہو جائیں گے, اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے, اس کا مطلب ہم نے دعوت کو قبول کیا ہے. اور بزرگ بڑی اچھی بات کہتے ہیں کہ آپ نے ایک نماز ادا کر لی اور اس کے بعد آنے والی جو دوسری نماز ہے اس کے لیے اگر آپ چلے گئے تو اس کا مطلب پہلی نماز جو ہے آپ کی قبول ہو گئی ہے. سبحان اللہ. اگر آپ دوسری نماز کے لیے حاضر نہیں ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ آپ کو توفیق ہی نہیں دی, آپ کو بلایا ہی نہیں ہے دعوت میں. آپ نے پہلے ہی آ کر پہلی ہی دعوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا, اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری دعوت میں آپ کو بلایا تو آنے کی آپ کو توفیق ملی ہے. اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اذان بھی سنیں, اس کا جواب بھی دیں, اور اس کے بعد جو دعا ہے وہ دعا کا بھی اہتمام کریں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. علامہ صاحب, ایک شخص کہیں ایسی جگہ پہ ہے جہاں پر مسجدیں نہ ملیں اس کو اور اس کو نماز کا وقت آ جائے, تو وہ کیا پہلے اذان دے پھر نماز پڑھے یا وہ ایسے ہی نماز پڑھ لے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے, وہ بڑی اہمیت کا ہمارے سوال ہے. اکثر لوگ اس سے غافل ہیں. بندہ کسی جنگل میں ہے, کسی پہاڑ پر ہے, یا سفر میں, راستے میں کوئی بندہ اور نہیں ہے, تو مسلمان پر تو نماز 5 وقت کی فرض ہے. اور پوری روئے زمین کو اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے مسجد بنا دیا ہے. سبحان اللہ. یعنی بندہ کو بہانہ نہیں کر سکتا کہ مسجد دور تھی, میں مسجد میں نہیں تھا. نہیں, پوری روئے زمین مسجد ہے, جہاں نماز کا ٹائم ہو جائے بندہ قبلہ روح ہو مصلی بچھائے نماز پڑھ لے. اب تنہا آدمی کوئی بھی نہیں ہے, تو تنہا آدمی کو بھی حکم یہ ہے کہ وہ اذان کہے گا. اذان کہنے کے بعد وہ اپنی سنتے وغیرہ پڑھ لے, پھر جماعت کرائے. اللہ تعالیٰ کا بلکہ اسے کھڑے ہو کر نماز پڑھنی چاہیے, اور اگر وہ جماعت کی نیت بھی کر لے تو اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات نماز میں شریک ہوتی ہیں. سبحان اللہ. اچھا, وہ تنہا جماعت پڑھا سکتا ہے؟ بالکل, بندہ پڑھ سکتا ہے, نماز اپنی پڑھے گا نا, اس کے پیچھے خود بخود جماعت بن جائے گی. اصل میں طریقہ کار بھی یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا جب نماز کی نیت کرے, پڑھ رہا ہوگا اکیلا, اب بس مفتی صاحب لیٹ آئے, میں نماز پڑھ رہا ہوں, اب مفتی صاحب نے میرے پیچھے کھڑے ہونا, ساتھ کو اور بھی بندہ ہے, قاری صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے, تو انہوں کیا کریں گے, میرے کندھے پہ ہلکا سا ہاتھ لگا دیں. بڑی اچھی بات بتائی. یہ میں ہاتھ دوبارہ لگا- آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اکیلا ہے اور اس نے اذان دی اور نماز پڑھنا, وہ امامت کی نیت کرے گا؟ جی, وہ اگر وہ پڑھ رہا ہے نا, وہ امام بن جائے گا. جیسے ہاتھ لگیں گے نا, جیسے قاری صاحب نے مفتی صاحب نے ہاتھ لگایا, اب میں ان کا امام ہو گیا, یہ میرے مقتدی ہو گئے, اب وہیں سے جماعت شروع ہو جائے گا. یعنی اسلام میں بہت آسانی ہے, ثواب کے کمانے کا بڑا آسان ذریعہ ہے. اچھا, 2 شخص ہوتے ہیں کہ ایک اور شخص آ گیا, تو وہ اس کے کتنے فاصلے پہ ہو اور پھر صف کتنے فاصلے پہ بنے گی؟ 1 منٹ پہ وہ ابھی عرض کرتا ہوں, پہلا سوال مکمل ہو جائے. اسی طرح بندہ جہاں کہیں بھی ہوگا اسے اذان کہہ کے نماز پڑھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات, جنات ہیں, فرشتے ہیں, کوئی اور بھی مخلوقات ہیں جو آ کے جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں. اکثر مسجدوں میں آدھی رات کے بعد جب سب لوگ سو جاتے ہیں, بعض مسجدوں میں باقاعدہ جماعت ہوتی ہے. ابھی اس وقت بھی کئی مسجدوں میں, کئی جگہ میرے دوست میں کئی شاگرد امام ہیں, انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے, میری مسجد میں لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رات کو جماعت ہوتی ہے
آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں مسجد اللہ کی میں، مخلوقات، اللہ کی مخلوقات ہے. اور عام جماعتیں جو 5 ٹائم کی جماعت ہوتی ہے نا، اس میں بھی تمام مخلوقات شامل ہوتی ہیں. جب ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس میں نیت کیا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بندے جماعت میں شریک ہیں وہ، اور جتنے فرشتے ہیں، جتنے جنات ہیں، سب کو میں سلام کی دعا کر رہا ہوں. سبحان اللہ. یہ نیت ہے. اور رہی دوسری بات، ایک بندہ 2 بندے نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ 1 قدم کے فاصلے پہ کھڑے ہوں گے. اچھا. اور پھر بندہ کو دوسرا آ گیا، اس نے اسے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا، اب پاؤں کو گھسیٹنا ہے، ایسے گھسیٹ کے بندہ آگے جائے گا. امام بھی اور جو مقتدی وہ پیچھے آ جائے گا. تھوڑا سا امام آگے ہوگا، تھوڑا سا مقتدی پیچھے ہوگا، اور سب مکمل ہو جائے گی. اس لیے بعض اوقات ظاہر ہے ہم لوگ تو تنظیمی طور پر بھی اپنا مدرسے کے حوالے سے بھی کہیں جانا ہوتا ہے، یا کسی جگہ پہ کل اکیلے نماز پڑھے ہوتے ہیں، جب سلام پھیرتے پیچھے پوری صف ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات بھی نماز پڑھتی ہے. بندہ جہاں پر بھی ہوگا وہ اذان دے. اچھا اذان کہیں اس کے لیے بھی باعث رحمت ہے کہ وہ کہیں جو شیطان دور بھاگ جائے گا، نیک لوگ قریب آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے مخلوق کو خوش ہو جائے گی، چلو یہاں کوئی جماعت کرا رہا ہے. یہ تو بڑی پیاری بات ہے کہ اذان کے وقت جو ہے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور حدیثوں میں آیا کہ وہ شور کرتا ہوا جاتا ہے. تو بڑی مطلب یہ تو بہت خوبصورت بات ہے. تو علامہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ وہ جو ہمارا سوال تھا وہ رہ گیا کہ اذان کو اونچی آواز میں دینا، اس کے بارے میں بھی کچھ روایتیں ہیں. اذان کو اونچی آواز میں اتنی آواز سے آپ اذان دیں گے کہ آپ کی آواز دور تک پہنچے، لیکن اپنی جتنی طاقت سے زیادہ اگر آپ زور لگانا شروع کریں گے تو یہ علماء کرام اس کو مکروہ قرار دیتے ہیں. یعنی مائک تو آپ کے پاس موجود ہے، لیکن پھر بھی انسان اس میں طاقت لگا رہا ہے، زور نارملی جتنا تیز بول سکتا ہے جتنا بول سکتا ہے اس کو اذان دینی. اور جہاں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، جہاں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے، اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی لوگ اس اذان کو سن رہے ہوتے ہیں، اس آواز کو سن رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اور مؤذن جب اذان دیتا ہے تو مؤذن کے لیے سمندر میں رہنے والی جو مچھلیاں ہوتی ہیں وہ اس کے لیے استغفار کرتی ہیں. اچھا، اذان سے پہلے جو ہے وضو کرنا یہ مستحب ہے، موقدہ ہے، کیا ہے؟ وضو کرنا تو ہر نماز کے لیے فرض ہے انسان بننا، لیکن کبھی وضو نہیں ہوتا تو بغیر وضو کے نماز ہو جاتی ہے، لیکن اپنا اذان ہو جاتی ہے. لیکن مکروہ ہے ایسا کرنا. اس سے جب نیک کام کرنا ہے، نیک کام کی دعوت دینی ہے، تو وضو کر کے ہی اذان دینی چاہیے. تو مکروہ عمل نہیں کرنا چاہیے. سبحان اللہ. اس سے بچنا چاہیے اپنے آپ کو. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وقت بہت مختصر رہ گیا، نماز کا ٹائم ہو گیا، اب وہ کیا کرے، اس سے پہلے اذان دینی ہے. ہاں، اذان اور اقامت کے لیے وضو ہونا لازمی ہے. وضو ہونا لازمی. ماشاءاللہ، بہت اچھی بات، اور بہت بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا اس پروگرام میں آنے کا. ایک امت کے لیے چھوٹا سا میسیج آپ سے لینا چاہوں گا، اور آپ سے لینا چاہوں گا. پہلے آپ. امت کے لیے میسیج یہی ہے، سب سے بڑا جو اذان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ دن میں 5 مرتبہ ہمیں بلاتا ہے اپنی بارگاہ میں. آؤ میری بارگاہ میں آؤ، فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے. دروشی پڑھتے ہیں، 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ مٹ جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 5 مرتبہ اعلان ہوتا ہے نماز کے لیے. ہم انسان ہیں، اس کے بندے ہیں، خالق و مالک ہیں، ہمیں اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کم ہوتا جائے. ہم کہاں تک اس کے فرمان پہ عمل کرتے ہیں. اے انسان، تو اللہ کا بندہ ہے، تجھے اللہ تعالیٰ کے اعلان کے مطابق 5 ٹائم میں مسجد میں حاضر ہونا چاہیے، اپنے جہاں رہتا ہے وہاں نماز پڑھ لینی چاہیے. اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں تیرے درجات بلند ہوں گے، تیرے گناہ بھی مٹ جائیں گے، اور تو اللہ کا فرما بردار بندوں میں شامل ہو جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. علامہ صاحب آپ سے. جی ہاں، بس یہی پیغام ہے کہ دیکھیں زندگی بڑی مختصر ہے، ہر ایک نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور اچھا انسان، سمجھدار انسان وہی ہوتا ہے کہ جو اپنی زندگی کو اچھا بناتا ہے، اپنے شب و روز کو اچھا گزارتا ہے. اور شب و روز کو اچھا گزارنے کے لیے ہم جب تک قرآن اور حدیث کے قریب نہیں ہوں گے، اس کا مطالعہ نہیں کریں گے، ہم اپنے آپ کو بہتر بنا ہی نہیں سکتے، اپنی زندگی اچھی گزار ہی نہیں سکتے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر سیرت ہم پڑھیں گے، صحابہ کرام کی زندگیوں کا جب ہم مطالعہ کریں گے، تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں چینجنگ آئے گی. ہم اپنے آپ کو چینج کریں گے، اور علماء کرام سے اپنے آپ کو جوڑ کر رکھیں، اچھے لوگوں سے جوڑ کے رکھیں، ان کی صحبت میں جا کر بیٹھیں. تو ایسی
باتیں ہمیں ملیں گی، سننے کو ملیں گی کہ جس سے ہمارے اعمال بھی درست ہوں گے، ہمارے عقائد بھی درست ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، بہت ہی اچھی گفتگو گئی اذان کے حوالے سے، اور ہمارا ان پروگرام کو کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم کسی بھی علماء پہ، کوئی دوسرے مکتبہ فکر کے علماء کی طرف بات کرنے کے بجائے ہم امت کو اعمال کی طرف لائیں۔ اور وہی بات جو میں نے شروع میں کہی تھی کہ جب مسلمان انسان ہے یا مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہے، تو پھر اس کے بعد اس کو اعمال کی طرف جانا چاہیے، اس طرف نہیں جاننا چاہیے کہ فلاں علماء کیا کرتے ہیں، فلاں علماء کیا کرتے ہیں۔ یہ الجھانا جو ہے نا، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ فساد ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ہم اعمال کی طرف آئیں۔ آج اذان کے حوالے سے اس لیے گفتگو ہوئی کہ امت کو پتہ لگے اور اذان کے بارے میں پوری معلومات ہو۔ مجھے اجازت دیجیے، میں آپ کا میزبان شبیر میمن اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔